گیا ارسا، جس میں ہر صوبے کا نمائندہ تھا. لیکن 1991 میں چلتے ہوئے معاہدے میں 1994 سے ہی وائلیشن شروع ہو گئی. شک نمبر 2 کے تحت جو پانی کی ڈسٹریبیوشن تھی اس میں ہم اگریڈ تھے کہ وافر مقدار میں، اور اگر شارٹیج ہو تو 10 ڈیلی بیسس پر ہر ایک صوبے کو نقصان برداشت کرنا چاہیے اور اس طرح سے ڈسٹریبیوشن ہو. اسی دوران بہت سی چیزیں ہو گئیں. چشمہ جہلم لنک کنال جو فلڈ کنال تھی اس کو کھول دیا گیا. اس کو تو 1981 میں ہی کھول دیا گیا تھا. اس وقت نواز شریف صاحب پنجاب کے ایڈوائزر تھے گورنر کے، غلام جیلانی جنرل صاحب تھے اس کے بڑے، اور انہوں نے چشمہ جہلم لنک کنال کھول دیا سارا سال کے لیے. ہم نے لڑائی کی، ہم نے باتیں کی، لیکن کوئی مسئلہ حل نہ ہوا. ہم نے ایک آدھا سال چشمہ جہلم لنک کنال کو بند ضرور کروایا تھا 1988 اور 90 کے دوران، لیکن پھر وہی حکومتیں چینج ہوئیں اور پھر زبردستی سب کچھ ہوتا رہا. نہ صرف چشمہ جہلم لنک کنال کی بات ہے، ایک تھل کنال تھا جو پرانا بنا ہوا تھا، اس میں پھر مشرف صاحب نے گریٹر تھل کنال کا اعلان کر دیا اور اس میں بنانا شروع کر دیا. ہمارا بہت بڑا اعتراض تھا اس پر، کیونکہ مشرف نے کسی فورم سے اس کی منظوری نہیں لی تھی، نہ CDWP سے، نہ ایکنک سے، نہ کسی سے. یہ سلسلہ اس طرح سے چلا اور وائلیشن ہوتی رہی. مشرف کے زمانے میں صرف ایک چیز ہوئی تھی کہ ایک 5واں ممبر بھی رکھا گیا تھا جو سندھ سے رکھا گیا تھا کہ سندھ اپنے رائٹس کو کچھ پروٹیکٹ کرنا چاہے تو کرے. یہ ہے میرا جو بیک گراؤنڈ آپ کو بتا رہا ہوں. کالا باغ ڈیم کے لیے نواز شریف صاحب نے اعلان کر دیا 1996 کے بعد جب وہ وزیر اعظم بنے. ٹیلی ویژن پر قوم سے خطاب کرتے ہوئے اپنی شیروانی کے جیب سے ایک پرچی نکالی اور انہوں نے کہا کہ 10 اگست کو میں کالا باغ ڈیم کا سنگ بنیاد رکھنے والا ہوں. سندھ اٹھ پڑا اور امٹ پڑا. مجھے اپنے ذاتی طور پر مجھے فخر ہے کہ اور جماعتوں نے مل کر ہمارے ساتھ ایک اینٹی کالا باغ ڈیم ایکشن کمیٹی بنائی. کنوینر مجھے رکھا گیا. اس میں ANP بھی تھی، اس میں رسول بخش پلیجو صاحب کی پارٹی بھی تھی، اس میں یوسف لغاری صاحب کی بھی پارٹی تھی. نہیں، یہ 3-4 پارٹیاں تھیں اور ہم نے گلی گلی کوچے کوچے سندھ کی گھومے. نہ طوفان کا خیال رکھا، نہ بارش کا، نہ سردی کا، نہ گرمی کا. اور اس کی موومنٹ کو چلتے چلاتے کچھ اور پارٹیاں بھی شامل حال ہو گئیں. قادر مکسی صاحب کی پارٹی ہوئی، JUI ہوئی. ایک آدھا جلوس میں تو ممتاز بھٹو صاحب بھی ہمارے ساتھ تھے. آخری بڑا جلوس کراچی میں ہوا تھا جو کراچی کے باشندوں نے دیکھا.
یہ لڑائی کوئی 1 سال کی نہیں تھی. مشرف کے وقت میں یہ چلتی رہی لڑائی، لیکن نواز شریف صاحب کے زمانے میں جب ہم نے لڑائی کالا باغ ڈیم کے خلاف اٹھائی تو کالا باغ ڈیم کے لیے نواز شریف صاحب نے اعلان کر دیا کہ اب کالا باغ ڈیم نہیں بنے گا. لیکن پھر مشرف آ گئے اور جنرل مشرف نے گریٹر تھل کنال کی بات بھی کی اور کالا باغ ڈیم بنانے کی بھی بات کی. ہم پھر اس کے خلاف شروع ہو گئے. آخر کار اس نے بھی اس چیز سے ہاتھ اٹھا لیا کہ کالا باغ ڈیم نہیں بنے گا جب تک صوبے راضی نہ ہوں، اور صوبے راضی تھے ہی نہیں، کیونکہ سندھ اسمبلی نے 3 دفعہ قرارداد پاس کی تھی کالا باغ ڈیم کے خلاف. کے پی نے بھی اپنی کالا باغ ڈیم کے خلاف ریزولوشن پاس کی تھی، بلوچستان نے بھی اسی طرح سے ساتھ دیا اور 2 صوبوں کا، اور انہوں نے بھی ریزولوشنز پاس کیے اسمبلیوں سے. یہ زمانہ جنرل مشرف کا ہو یا اس سے پہلے کا ہو، لیکن اسمبلیوں نے واضح طور پر ایسے منصوبے کو رد کر دیا. عوامی طور پر پاکستان کی لیڈر شہید محترمہ بے نظیر بھٹو نے اس کو پاکستان کا مسئلہ بنا کر کموں شہید پہ دھرنا دیا کہ ہمیں پاکستان کو بچانے کے لیے ایسے مضر پلاننگ نہیں کرنی چاہیے، ایسا منصوبہ نہیں بنانا چاہیے، ہم اس کو قبول نہیں کریں گے. یہ 1998-99 کی بات ہے. ہم نے یہاں تک وہ کی ہے، جدوجہد چلائی ہے، روکا ہے ایسے مضر منصوبے سے سندھ کو کہ جس میں سندھ کی مستقبل پر وار ہو سکے. اب بات کیونکہ آ گئی ہے اس دور میں، تو ہم تو خیر فیبروری کے بعد حکومت میں ہیں، لیکن اس سے پہلے کیئر ٹیکر حکومت تھی. اس سے پہلے پی ڈی ایم کی حکومت تھی. ایک اعلان ہوا کہ جی ہم گرین پاکستان کا منصوبہ بنانے جا رہے ہیں. لاکھوں ایکڑ زمین چاہیے، ہم کارپوریٹ فارمنگ کریں گے. تو سوال بنا کہ یہ کارپوریٹ فارمنگ ہوگی کیسے اگر پانی موجود نہیں ہے، کیونکہ ارسا بارہا کمی کا اظہار کرتی رہی تھی کہ ربی میں اتنی کمی ہوگی پانی کی، خریف میں اتنی کمی ہوگی پانی کی، اور سندھ کو جو ملتا ہوا پانی ہے وہ بھی پورا نہیں مل سکے گا. ہمارے لیے مقدار مقرر کی گئی تھی 49 ملین ایکڑ فٹ، لیکن ارسا ہمیشہ کہتی رہی کہ جی پانی کی شارٹیج ہے اس لیے پانی نہیں ملے گا. اس کا مطلب کیا ہوا کہ جو ملا ہوا پانی ہے سندھ کو، وہ سندھ کی زمینیں کاشت نہیں ہو سکتی تھی پانی نہ ہونے کی وجہ سے. اگر 25 شارٹیج کی بات ہو رہی تھی تو 25% کراپنگ نہیں ہوتی تھی. یہ سیدھی سی فارمولہ ہے کہ جب پانی نہیں ہوگا تو کاشت بھی نہیں ہوگی. اس ماحول میں چلتے چلاتے گرین پاکستان کی بات کی گئی، کارپوریٹ فارمنگ کی بات کی گئی. ہم نے کہا پانی ہوگا تو کر سکیں گے نا، پانی ہوگا ہی نہیں تو یہ کیسے ہوگا؟ پانی جب دریا میں ہے ہی نہیں تو پھر زیادہ کاشت کیسے ہوگی، زیادہ کنال کیسے بنیں گے؟ پھر آئی کیئر ٹیکر حکومت، اور کیئر ٹیکر حکومت نے ایک آرڈیننس بنایا، کیونکہ اسمبلیاں تو ہوتی نہیں ہیں کیئر ٹیکر حکومت میں. اس کیئر ٹیکر حکومت کے آرڈیننس کو بھی رضامندی نہیں ملی.
اسی دوران کیئر ٹیکر حکومت نے منسٹری آف واٹر اینڈ پاور کو یہ کہہ دیا کہ ارسا ایکٹ میں ترامیم کرو. اس کا جو چیئرمین ہے وہ کوئی آفیسر ہو, صوبوں کا نمائندہ نہ ہو. ایک تو یہ بڑی ترمیم یہ ہے, اور دوسرے بھی اس کے ساتھ اور ترامیم بھی ہیں جو کوئی پڑھے گا, کیونکہ وہ ترامیم میں بھی فائنل ہوئی نہیں ہے, اس لیے میں صرف ترامیم کا ہی ذکر کر رہا ہوں. جب یہ ایشو آیا, حکومت چینج ہوئی, حکومت چینج ہونے کے بعد پھر یہ پروپوزل نے سر اٹھایا, اور تھوڑا بہت جو مجھے علم ہے کہ صدارتی محل تک بھی پہنچی بات. اب آپ کو یہ ضرور پتہ ہونا چاہیے کہ کوئی بھی ڈیولپمنٹ اسکیم جب ہوں تو اس کے مختلف فورمز ہوتے ہیں. ارسا ایکٹ میں ترمیم بھی مختلف فورمز پہ بحث ہوگی. یہ ارسا ایکٹ کا ترمیم اسمبلیوں میں پیش نہیں ہوئی. وہ ڈرافٹ امینڈمنٹس بنی ہوں گی, لیکن وہ کسی بھی صورت میں اس وقت تک اس موجودہ اسمبلی میں پیش نہیں ہوئی. اور ترمیم کرنے کا مجاز صرف ہاؤس ہے, کیونکہ یہ کانسٹیٹیوشنل گارنٹیز میں لکھا ہوا ہے. اب اگر اس میں ترمیم پیش نہیں ہوئی ہے تو اس میں ووٹنگ بھی نہیں ہے. ایکٹ اگر پاس ہو تو پھر جاتا ہے صدارتی محل میں. وہ ایشو آیا ہی نہیں. ڈیولپمنٹ کی اسکیم جو ہوتی ہیں وہ ڈفرینٹ فورمز پہ فیصلہ ہوتا ہے ان کا. ہر ایک صوبے کو حق ہوتا ہے کہ آپ CDWP میں پروپوزل بھیجیں. CDWP کا مطلب سینٹرل ڈیولپمنٹ ورکنگ پارٹی. وہاں پہلے پیش ہوتا ہے, جو بھی اس کا فیصلہ ہو, پھر اس کے فائنل فیصلے کے لیے ایکنک میں جاتا ہے وہ منصوبہ. CDWP پر جب یہ بات نکلی کہ یہ کنالز بنانے ہیں تو سندھ حکومت نے اعتراض کیا اور کہا کہ CDWP سے گزارش کی کہ اس کو فیصلہ نہ کیا جائے. اس سے پہلے بھی میں کسی زمانے میں ایکنک کا ممبر تھا, اور میرے پاس بعد پھر جام خان شورو صاحب ریپرزینٹ کر رہے تھے صوبے کو. اس میں سے ایک کنال نکالنے کا ایشو تھا, ہم نے اس پہ اعتراض کیا. ارسا نے لکھ دیا کہ پانی موجود ہے. ہم نے کہا اگر پانی موجود ہے تو سندھ کے لیے شارٹیجز کیوں کہی جاتی ہیں؟ دریائے سندھ میں شارٹیجز کا اظہار کیوں ہوتا ہے؟ تو ہم نے پھر اس چیز کو, چاہے وہ شوکت ترین بیٹھتا تھا, چاہے حفیظ شیخ صاحب بیٹھتے تھے, چاہے اسحاق داڑ صاحب بیٹھتے تھے, ان سب سے ہم نے یہ کہا کہ یہ مسئلہ صوبوں کے بیچ کا ہے. صوبوں کے بیچ کا اگر کوئی مسئلہ ہوتا ہے تو اس کو کونسل آف کامن انٹرسٹ میں پیش کیا جانا چاہیے. اس کے علاوہ اس منصوبے کی منظوری یا نامنظوری کوئی معنی نہیں رکھتی, کیونکہ پانی ہمیشہ صوبوں کی رضامندی سے ہی بانٹا جاتا ہے, جس کا وٹنس ہے وہ 91 کا معاہدہ, جس میں چیف منسٹر صاحبان کی سگنیچرز موجود ہیں. ہم نے اس کو ڈیلے کرا دیا, ڈیفر کرا دیا. کونسل آف کامن انٹرسٹ کے لیے بھیجنے والی بات کو قبول کیا گیا اور کام رک گیا. اب یہ جو نئی چیز شروع ہوئی ہے یہ بہت گمبھیر صورتحال ہے. اس گمبھیر صورتحال میں سندھ اسمبلی نے پھر اپنا فرض ادا کیا. ارسا ایکٹ کی ترامیم کا ذکر ہو رہا تھا, ہم نے آؤ دیکھا نہ تاؤ دیکھا. میں نے ریزولوشن پاس کیا, پیش کیا,
ارسا ایکٹ میں ترمیم کسی صورت میں قبول نہیں کی جائے گی، کیونکہ ارسا ایکٹ ہے صرف پانی کی ڈسٹریبیوشن کے لیے. اس میں اگر چینجنگ آئی تو سمجھو سارے معاہدے میں چینجنگ آئے گی، سارے معاہدے میں چینجز آ جائیں گی. سندھ اسمبلی کا شکر گزار ہوں کہ وہ ریزولوشن یونینمس پاس ہوا تھا، جس میں پی ٹی آئی نے بھی اپنا حصہ ڈالا، ایم کیو ایم نے بھی اپنا حصہ ڈالا، پیپلز پارٹی نے تو پیش کیا ہی تھا ریزولوشن. انہوں نے کوئی ایسی ڈیمانڈ بھی نہیں کی کہ یہ ریزولوشن ہمیں دکھایا جائے یا جو کچھ بھی ہو، لیکن سب کے سامنے جب پڑھا جاتا ہے تو پھر دکھانے نہ دکھانے کا مسئلہ نہیں ہوتا. لیکن سارے ہاؤس نے پی ٹی آئی سمیت اس ارسا ایکٹ کی ترمیم کو ہم نے رد کروا دیا. جب ایکٹ نہیں ہے تو آگے اس میں ترمیم کا گنجائش رہتی نہیں ہے. اب اگر یہ کینالز ہیں تو کینالز ہیں ایک ڈیولپمنٹ پروجیکٹس میں سی ڈی ڈبلیو پی پر ہمارا اعتراض پہلے شامل ہے. اور اسی دوران یہ بھی بات ہے کہ پی ایم ایل این کے ساتھ پیپلز پارٹی کی کچھ نیگوشیشن ہوئی، کچھ ایگریمنٹس ہوئیں، جس میں ہمارا یہ پوائنٹ اور یہ مطالبہ بھی موجود ہے کہ پی ایس ڈی پی پاکستان یہ جو پی ایس ڈی پی جو وفاقی سرکار بناتی ہے ترقیاتی مد میں، اس میں ہم سے کنسلٹ کیا جائے گا اور ہماری باتوں کو دیکھا جائے گا. ڈیولپمنٹ اسکیم جو بھی ہوتی ہیں اس میں فنڈنگ درکار ہوتی ہے. فنڈنگ اگر درکار ہوتی ہے تو وہ پی ایس ڈی پی میں رکھی جاتی ہے. پیپلز پارٹی کا اس پر اپنا ایک موضوع ہے، ایک موقف ہے کہ وہ اگر ہم کٹھے ادھر بیٹھے ہیں اسمبلی میں ایک دوسرے کی مدد کر رہے ہیں تو پی ایس ڈی پی یک طرفہ نہیں ہونی چاہیے. سب کی بات کو سن کر پھر پی ایس ڈی پی کے خد و خال بنانے چاہیے. ہمارا سندھ جاگا ہوا ہے. ہمارا سندھ کے لوگ پہلے سے زیادہ ہوشیار ہیں، پہلے سے زیادہ گرم جوشی میں ہیں. ہم نے اپنی طور پر ریزولوشن ضرور پاس کیا، لیکن میں دوسری جماعتوں کو بھی سلام پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے بھی اس مسئلے کو اگنور نہیں کیا. اور ہر جگہ سے آواز آ رہی ہے کہ 6 کنال، اس میں بھلے سندھ کے 2 کنال ہوں، رینی کنال اور ایک اور کنال، اور 2 کسی پنجاب کے چولستان اور پتہ نہیں کیا. ہمارا موضوع یہ ہے کہ جب دریا میں پانی نہیں ہے تو کنال کیسے بنیں گے؟ اور اگر کنال کوئی زبردستی بناتا ہے جو کہ جمہوری حکومت میں نہیں ہونا چاہیے، اس کا پانی تو کاٹا جائے گا سندھ ریور سے. اور سندھ ریور سے کٹوتی اگر ہوگی تو ایک طرح سے چشمہ جہنم لنک کنال کے لیے پانی نکل رہا ہے، تھل کنال کے لیے پانی نکل رہا ہے، 2 کنال اور ہو جائیں گے تو باقی سندھ کے لیے بچتا کیا ہے اور کیسے وہ فیس کر سکیں گے؟ اس لیے میں نے مناسب سمجھا کہ پہلے تو ایک ہم اپنی صفائی سندھ اسمبلی میں دے چکے ہیں قرارداد پاس کروا کے، اور دوسرا آپ کے سامنے بھی واضح طور پر یہ اعلان کرتا ہوں پوری سندھ پارٹی کی طرف سے کہ یہ منصوبہ ہمیں قطعاً منظور نہیں ہے. ہماری پانی کی چوری ہوتی ہے. میں نے یہ ذکر اٹھایا تھا کہ تونسا سے گڈو کے بیچ میں 100 سے زائد لفٹ پمپس ہیں جو سندھ کے لیے پانی چھوڑا جاتا ہے. وہاں تونسا میں بھی ٹیلی میٹری سسٹم نہیں ہے. تونسا سے نکل کے گڈو تک جب پانی پہنچتا ہے تو اس میں بھی ٹیلی میٹری سسٹم نہیں ہے، اور یہ چوری ہوتا ہے پانی. تونسا سے گڈو تک پہنچنے میں 150 کے قریب اگر یہ لفٹ پمپس ہوں گے تو ہمارا حصہ تو کٹ کے آئے گا. ہم نے اس کے لیے ایک کمیٹی بنائی نیشنل اسمبلی کے ممبران پر.
خالد مکسی صاحب ان کا چیئرمین تھا، جو توسا اور گڈو کی سرزمین پہ آیا، دوسرے اس کے ارکان ساتھ تھے، اور انہوں نے خود ہی دیکھا کہ ہاں لفٹ مشینز ہیں۔ اس لیے میں پھر سے کہہ رہا ہوں کہ پانی پر سندھ اپنی جان دے دے گا۔ پانی وہ مسئلہ ہے جو میرے مستقبل کا مسئلہ ہے۔ میرا سندھ ویسے ہی 50% سے اباؤ پاورٹی لائن کے نیچے رہنے پہ مجبور ہے۔ ہماری ایک